ایک سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان، فلم ایکٹر، گناہ گار قسم کے لوگ حج اور عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں، اور جو حلال کما رہے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی نہیں جا پاتے حج اور عمرے پر، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ جسے بلاتا ہے وہی جاتا ہے۔ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو ایک یہ ہے کہ اپنا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ تو یہ ہم ایک حسن ظن کے طور پر کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی دعائیں ہیں جو ہم چل رہے ہیں، تو 100% گارنٹی میں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ کی دعائیں، میں کس کی دعاؤں سے چل رہا ہوں کیا پتا، لیکن ہم حسن ظن کے طور پر کہتے ہیں کہ یار اس کو اس کی والدہ کی دعا ملی ہے، اس کو فلاں بزرگ کی دعا ملی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم صرف ایک حسن ظن رکھتے ہیں کہ یار ہم جا رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہے ہیں، اس کے بلاوے سے جا رہے ہیں۔ حقیقتاً اللہ کے بلاوے سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے سے کون جا رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہم کسی کے بارے میں 100% نہیں کہہ سکتے کہ 100% شیور ہے کہ یہ بلاوے سے ہی جا رہا ہے، یہ حسن ظن ہے۔ ہاں، بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو باقاعدہ خواب کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مدینے میں آئیں، تو وہ تو بلاوا ہی پھر الگ ہوتا، اور جو واقعتاً بلاوے سے جاتا ہے نا وہ وہاں سے بدل کر بھی آتا ہے، وہ وہاں سے بدل کر بھی آتا ہے جو بلاوے سے جاتا ہے، واقعی بلاوے سے جو جاتا ہے، اور جو بلاوے سے نہیں جاتا تو وہ پھر ویسے ہی ہو کر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بھائی حرام کمانے والے جا رہے ہیں اور حلال کمانے والے نہیں جا رہے، تو یہ تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ حج پر جا رہا ہے تو بڑا مقبول ہے، اور فلاں نہیں جا رہا تو یہ مقبول نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عشاق کو اس وجہ سے تڑپایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے در پر نہ آئیں، یہ یاد نبی میں تڑپتا رہے اور ہمارے در پر نہ آئے۔ کچھ عشاق کے لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے، جیسے مولانا عبد الرحمن جامی، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ اور اس کلام کو لکھنے کے بعد آپ مدینہ شریف جانے لگے تو آپ کو روک دیا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے باقاعدہ آرڈرز ہے کہ ان کو مدینے میں داخل نہ ہونے دیا جائے، تو آپ کو روک دیا گیا۔ پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے اعلانیہ طور پر جا رہے تھے قافلے میں، نہیں جا سکے، تو پھر آپ جو ہے وہ چھپ کر جانے لگے، بھیس بدل کر۔ پھر روک دیا گیا کہ بھئی اس قافلے کے اندر جامی ہے، اس کو نہیں جانے دیا جائے گا، اس کو بھیجو۔ تو پھر مولانا جامی پریشان ہوئے، تو ایک دفعہ آپ نے کیا کیا کہ مدینے کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور جب آپ نے دیکھا نا کہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے تو اس ریوڑ کے اندر چھپ کر آپ جانے لگے کہ میں کسی طریقے سے مدینے میں داخل ہو جاؤں۔ تو پھر جو ہے وہ کوئی آیا اور آپ کو وہاں سے پکڑ کر نکال دیا کہ جامی تم مدینے نہیں جا سکتے۔ تو مولانا جامی پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا معاملہ ہے۔ تو پھر مولانا جامی کی خدمت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے خواب میں آئے، اور اس خواب میں آ کر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے پیغام بھیجا کہ مولانا تمہارے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے۔ کیوں لگائی گئی ہے؟ کہا کہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ تم نے یہ جو کلام لکھا ہے تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجرا، یہ آ کر تم ہمارے روضے پر سناتے، اور اگر تم یہ ہمارے روضے پر سناتے تو تمہارے عشق کی کیفیت یہ ہے کہ پھر ہم کھڑے ہو کر تمہارا استقبال بھی کرتے وہاں پر، تو اسی لیے ہم نے تمہیں وہاں پر روک دیا۔ تو بعض اوقات یہ عشق کا امتحان بھی ہوتا ہے، تو یہ مقبولیت کی علامت نہیں کہ جو وہاں پر جا رہا ہے، اور حرام کما کر جانے والا تو ویسے ہی اس کے لیے کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حرام کو قبول نہیں کرتا۔ یہ چاہے ایکٹر جاتے رہیں، فلم انڈسٹری والے جاتے رہیں، سیاستدان جاتے رہیں، کعبے کے اندر جا کر نماز بھی پڑھتے رہیں، یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ ابھی ایک میں نے دیکھا کسی کا وہ فیس بک کے اوپر جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا کہ سیاسی اختلاف ہے، تو اس سیاسی اختلاف کی وجہ سے جو ہے نا وہ کسی نے پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ فلاں ہمارا سیاسی مخالف جو ہے وہ حرم میں کعبے کے اندر گیا ہوا ہے، تو اس نے اس کے اوپر ٹیگ لگایا تھا کہ ایسے لوگوں کو کعبے میں دیکھنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے ہونے پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ کس نے کہہ دیا کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے والا ضرور مقبول ہوگا اور جو کعبے نہیں جا سکتا وہ راندہ درگاہ ہوگا؟ یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو کعبے میں جا کر چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے بد عقیدہ لوگ وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بد عقیدہ چونکہ طواف کر کر آ گیا
کعبے کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے نا 360، تو کیا وہ 360 بتوں کا کعبے کے اندر ہونا بتوں کی صحیح ہونے کی علامت ہوگا؟ نہیں. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یا پھر جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، مندر کی شکل بنی ہوئی تھی خدا نہ خواستہ ایسی معاذ اللہ، تو وہاں پر تو بت تھے. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کعبے کے اندر چونکہ بت تھے تو بت مقبولیت کی علامت ہوگا؟ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. کسی کو پہنچا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو دور رکھ کر آزمایا جاتا ہے. کوئی بلاوے سے جاتا ہے تو وہ بدل کر بھی آتا ہے، اور جو بلاوے سے نہیں جاتا خود ہی جا رہا ہوتا ہے وہ پھر ویسا نوازا بھی نہیں جاتا. تو یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی گیا ہے وہ 100% بلاوے سے گیا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ 100% بلاوے سے گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بس حسن ظن ہوتا ہے ہمارا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی بلاوا آیا. یہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ بھئی اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. تو بس یہ اس سینس میں. تو امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی.